اس وقت ہم لوگ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا کرم، ٹھیک ٹھاک بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا سفر شروع کب ہوا گھرکی ہاسپٹل کے ساتھ؟ میں جی 1987 میں برطانیہ سے تربیت لے کے واپس آیا. بالکل ٹھیک. میں نے شیخ زائد ہسپتال میں وفاقی حکومت کی پہلے نوکری شروع کی، 2 سال وہاں رہا اسسٹنٹ پروفیسر. پھر پنجاب حکومت میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آ گیا. پھر میں جنرل ہسپتال، سروسز ہسپتال وغیرہ کام کیا. میں نے 14 سال کام کرنے کے بعد میں پروفیسر بن چکا تھا. سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا میں پنجاب کا. تو میں نے 2002 میں 46 سال کی عمر میں پروفیسری سے استعفیٰ دے دیا. ورلڈ کپ جب ہم جیتے تھے تو کرکٹ کا میں ٹیم کا ڈاکٹر تھا. تب مجھے جی یہاں سے آفر ملی اور میں یہاں آ گیا. اور آپ سوچ نہیں سکتے اللہ پاک نے کتنا یہاں کام لے لیا. اور ہم نے اب تک جی 200 بچے آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ہم صرف FCPS کراتے ہیں جی. یقین کریں میرے بچے، اتنا مجھے ان پہ مان ہے کہ اتنا شاندار کام کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے تھے کہ اسکردو گلگت میں نئے جوڑ ڈل رہے ہوں گے؟ ماشاءاللہ. پہاڑوں سے گرتے ہیں لوگ، کمر ٹوٹتی ہے، ان کو سنگل ڈالے میں ڈال کے اسلام آباد لایا جاتا تھا جی. اور جو 2-4 ایکڑ تھی وہ بھی بک جاتی تھی. اب وہیں ان کے گھروں میں آپریشنز ہو رہے ہیں. تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے جی. اچھا، اس میں صرف پاکستان کے ہی ہیں کہ کوئی فورن ڈاکٹرز بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یہ واحد آرتھوپیڈک سینٹر ہے ملک کا جس میں 12 ممالک سے لوگ آ کے ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں. ماشاءاللہ. اور سال میں کئی ممالک کے لوگ آ رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس نائجیریا کا بچہ ہے، ہمارے پاس گھانا سے بچہ آ رہا ہے، آئرلینڈ سے، مڈل ایسٹ سے، ویسٹ انڈیز سے لوگ آ کے ٹریننگ، نیپال سے ٹریننگ لے کے جا چکے جی الحمدللہ. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی محمد صاحب جو کہ نائجیریا سے جن کا تعلق ہے اور وہ یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ہیں گھرکی ہاسپٹل میں. تو ان سے تھوڑا گپ شپ لگاتے ہیں. تو ڈاکٹر علی محمد صاحب، ہاؤ آر یو؟ I'm good. So my first question, why you are in Ghurki? Why you selected Ghurki? The name, it actually portrays in Nigeria because I had initial spine surgeons from Nigeria that came here to train, and we saw what they were doing. They were doing very well and they spoke beautifully about the training here. 9 اقسام ہیں جی آرتھوپیڈکس کی، ہر ایک قسم اللہ کے فضل سے یہاں ہو رہی ہے. ٹھیک. اور جو میرے 9 بچے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں وہ باہر سے ٹریننگ لے کے پھر یہاں کام کر رہے ہیں. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرا 250 بستر کا آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے ڈپارٹمنٹس میں سے ہیں. 10 اور آپریشن تھیٹرز ہیں میرے آرتھوپیڈکس کے. صرف ہم نے پچھلے سال 12,000 آپریشن اللہ کے فضل سے کیے ہیں. ایک سال میں 12,000. میرے تھیٹرز 24 گھنٹے چلتے ہیں. میرے پاس 40 اینستھیزیا ڈاکٹروں کی ٹیم ہے صرف آرتھوپیڈکس کی جی. اور جو بچے جو ایمرجنسی آتی ہے جی اسی رات آپریشن ہوتا ہے. 20 کے قریب آپریشنز رات کو ہوتے ہیں جی اور 20 دن میں. اور مزے کی بات دیکھیں، ہم نے کووڈ میں ایک دن چھٹی نہیں. سرکاری ہسپتال تقریباً بند ہو گئے اور میں نے کہا کہ میں اب بونس پہ زندہ ہوں، میں روز آؤں گا. ہم صبح آتے تھے جی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھ کے شروع ہو جاتے تھے. پاکستان کی آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن نے ہمیں بیسٹ ڈپارٹمنٹ ان دا کنٹری کا ایوارڈ دے دیا ہے. جو رات کو ایمرجنسیاں آتی ہیں اور جن کا آپریشن ہوتا ہے وہ صبح پریزنٹ ہوتا ہے. اور میرا سب کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ میں اگلے دن آپریشن کے بعد والے ایکس رے دیکھنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جی اب تک 157 ریسرچ پیپرز یہاں کے جرنلز میں پبلش کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. 22 انٹرنیشنل جرنلز میں کر چکے ہیں. اور اس وقت میرے 7 بچے، میں تو جی پروفیسر بھی میرے بچے ہیں، اس وقت دبئی گئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل AO اسپائن اور ٹراما میٹنگ میں فیکلٹی کے طور پہ اور پارٹیسپینٹس کے طور پہ. اس وقت میرے ساتھ پروفیسر نعیم احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر، جب میں نے گھرکی جوائن کیا اٹ واز ان 2001. 2001. اوکے. اور اس وقت میں پہلے ادھر کام کر رہا تھا، پھر عامر صاحب نے
جیسے ہی سروسز ہاسپٹل سے ریزائن کیا جی. تو ان کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور فری ٹریٹمنٹ آفر کر سکیں. تو چونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھے تو وہ اس طرح کی فیسلٹی تو نہیں تھی, تو پھر انہوں نے گھرکی کو سلیکٹ کیا اور الحمدللہ یہ دیٹ واز اے گولڈن ڈے فار دا انسٹیٹیوشن کہ عامر صاحب نے اس کو جوائن کیا. اور جیسے ہی پہلے جب میں ادھر بیٹھ کے پیشنٹ دیکھا کرتا تھا تو اٹ واز آن دا ویری ارلی اسٹیج, اور ہارڈلی 8-10 پیشنٹ ڈیلی آتے تھے جن کو ہم نے صرف او پی ڈی بیسس پہ دیکھنا ہوتا تھا زیادہ تر, اور سرجریز کبھی کبھی ہوا کرتی تھی. لیکن جب عامر صاحب ادھر آئے اور انہوں نے جوائن کیا تو لٹرلی وہ اپنے ساتھ پیشنٹس کا ایک ہجوم ساتھ لے کے آئے. اور اس وقت آپ دیکھیں اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 21 ایئرس 22 ایئرس جتنی پروگرس اگر کسی انسٹیٹیوشن نے پاکستان میں کی ہے ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, تو میرا خیال گھرکی کا نام بہت اوپر ہے. پاکستان کا آرتھوپیڈک کی سب سے بڑی فیسلٹی ہے. جو مین ہمارا ورک لوڈ ہے وہ ہے کولڈ آرتھوپیڈک. کولڈ آرتھوپیڈک کا مطلب ایسی سرجریز جو کہ اپارٹ فرام فریکچرز ہیں. اب اس میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ, اسپائن سرجری, ڈیفارمٹی سرجری, اسپورٹس سرجری, اس میں بہت ساری ادر پیڈیاٹک آرتھوپیڈکس, یہ سارے کے سارے یونٹس ڈیولپڈ ہیں. تو فزیو تھراپی کی پوری لاہور کی سب سے بڑی ٹیم ہمارے پاس ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک ینگ ڈاکٹر کھڑے ہیں, ڈاکٹر عثمان صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے گھرکی کو کیوں سلیکٹ کیا. تو کیا حال ہے عثمان صاحب, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ تو آپ کب سے ہیں گھرکی؟ میں 1 سال ہو گیا گھرکی میں کام کر رہا ہوں. یہ میرے خیال سے میں نے کہیں اور اس طرح سے نہیں دیکھا ہے ڈویژن جس طرح سے فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کو اس طرح سے یہاں پر لے کے چلتے ہیں. مطلب پیشنٹس جو ہیں وہ کیٹیگرائز کیے ہوئے ہیں کہ نیورو کے پیشنٹس نیورو میں دیکھے جا رہے ہیں, ایم ایس کے ریلیٹڈ, آرتھوپیڈکس ریلیٹڈ آرتھو میں دیکھے جاتے ہیں, پیڈس بچوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے, گائنی وومنس ہیلتھ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ الگ ہے. آپ ایک ہمارا قومی سرمایہ بھی ہیں. ایک مجھے بڑی مطلب جو ہے نا ایک کنفیوژن شروع میں بھی رہی ہے کہ آپ نے 2002 میں گورنمنٹ جاب چھوڑی. اس وقت لاہور میں اور بھی کتنے ہاسپٹلس ہیں, وائی یو چوز گھرکی ہاسپٹل؟ لاہور میڈیکل کالج کا میں ایک ڈائریکٹر تھا, تو وہاں سے مجھے آفر ہوئی کہ یہاں آ کے ٹیچ بھی کرو اور کام بھی شروع کرو. یہاں ایمرجنسی نہیں آتی تھی, اللہ کے فضل سے یہ ریکگنائز ہوا. اور اب آپ ایمرجنسی کا حال جا کے دیکھیں, رش اتنا کام آرتھوپیڈکس کا پورے ملک میں نہیں ہو رہا ہے. میرا نیا MRI لگ رہا ہے. ماشاء پاکستان میں اس طرح کا ابھی تک کوئی نہیں ہے, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے. اوکے. اچھا, میرے کینسر کے مریض کراچی جاتے تھے سائبر نائف کے لیے. میں نے کہا یار چلو علاج مفت ہو رہا ہے, جانا رہنا کھانا پینا تو مشکل ہے. ہم نے جی اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے. $4 ملین کی مشین 500 مریض فری میں ٹریٹ کر چکے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثنا مہرین ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سائبر نائف ہے کیا. تو ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم جی, مائی نیم از ڈاکٹر ثنا مہرین اینڈ آئی ایم ریڈیشن آنکالوجسٹ اوور ہیئر ایٹ گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل. سو جی ویری نائس کوسچن. اور سائبر نائف جو ہے بیسیکلی یہ ایک موسٹ ایڈوانسڈ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ مشین ہے ٹھیک, جو کہ بیسیکلی ریڈیشن ڈیلیور کرتی ہے, ہائی ڈوز ریڈیشن, اور وچ از یوز ٹو ٹریٹ کینسرس ایز ویل ایز نان کینسرس لیجنس. 2 مشینز آر اویلیبل آل اوور ان پاکستان. ایک کراچی میں ہے اور ایک ہمارے پاس سائبر نائف اس وقت لیٹسٹ پنجاب میں, آل اوور دا پنجاب یہ ایک سنگل مشین ہے گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل. سائبر نائف سے ہم باڈی کے موسٹلی ایریاز کو کور کر رہے ہیں اس ٹائمنگ میں, جس میں سے ہمارے پاس آلموسٹ 70 to 80% بلک برین کے ایریاز کا ہے. برین کے جو بینائن ہے یا کینسرس لیے ہیں اس کے لیے ہے. سیکنڈلی اسپائن کے ٹیومرس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہوتا ہوگا یہاں پہ. یس, ایکسلنٹ کوسچن. یہ واقعی بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے آل اوور دا گلوب. اگر آپ UK اور امریکہ میں دیکھیں تو ایک جو سیشن ہے اس کے چارجز بہت زیادہ ہیں. اٹس ویری ایکسپینسو. پیشنٹ کو کوئی کاسٹ نہیں آتا, دس از فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ اوور ہیئر ان گھرکی. گھرکی میں جتنا ٹریٹمنٹ تھرو سائبر نائف ہو رہا ہے اٹ از 100% اٹس 100% فری. اور ابھی تک ہم نے جو 550+ پیشنٹس کیے ہیں ان کو ہم نے 100% فری ٹریٹ کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر شہزاد جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے اب گفتگو کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ کی ایسوسیشن کب سے ہے گھرکی کے ساتھ؟ میں 2003-4 سے ادھر ہوں. اسپورٹس انجری ہے جو فٹ بال کھیلتے ہوئے, والی بال کھیلتے ہوئے, یا بیڈمنٹن والے بہت مریض ہیں ہمارے پاس. بہت زیادہ یہ کبڈی کے پیشنٹ آتے ہیں, پھر ریسلر آتے ہیں. تو ان کو اب یہ پتہ ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ جگہ ہے جہاں ہم جاتے ہیں. تو بلکہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ آپ گھرکی جائیں.
تو ان میں سے جیسے وہ موسٹلی کرکٹرز بھی ہیں اور کرکٹرز بھی ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ہم نے کیا تو پاکستان کا ورلڈ چیمپئن ہے انعام بٹ, ریسلر ہے, اوکے, اس کے دونوں ACL ہم نے کیے. ہر تیسرا پاکستانی گردوں کے اس میں مرض میں, ٹھیک ہے. ایک بندے نے ڈائلسس یونٹ بنا دیا جو لاہور کا سب سے لیٹسٹ ہے, 22,000 لوگوں کا ڈائلسس ہو چکا جی سو فار. جی. سوچتے تھے, دعا کرتے تھے, ایک بندہ آیا کہتا ہے جی میں آپ کو مہمان خانہ بنا دوں گا. 400 بندہ اس میں رہتا ہے جی. اب بستر کھانا ان کو دیتا ہے گورمے بیکرز والے, پینے کا پانی اس علاقے میں نہیں ہے. ہمیں RO پلانٹ باٹا والوں نے 2 دیے, ایک میں نے خود لگوایا. پھر ہمیں پتہ لگا جی یہاں دل کی بڑی بیماری ہے. ایک بندہ آیا جی, اس نے کہا جی میں اپنے ماں باپ کے نام پہ دل کا یونٹ بنا دوں گا. لو جی, اینجیوگرافی مشین آ گئی ہے, اگلے مہینے سے اسٹینٹ اینجیوگرافی شروع ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. سال بعد بائی پاس آپریشنز بھی شروع ہو جائیں گے.